ملتان کے راشد شہزاد چند سال پہلے جس ادارے میں مزدوری چھوڑ کر چوکیدار بھرتی ہوئے، آج اسی دفتر میں 17ویں اسکیل کے افسر ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام دانش حسین، میں آپ کو لے کر آیا ہوں ایگریکلچر اینڈ مشینری ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں، اور آپ کی ملاقات کرواؤں گا راشد شہزاد سے۔ اسی ادارے میں راشد شہزاد ایک چوکیدار تھے اور آج وہ سپرنٹینڈنٹ بن کر آئے ہیں، 17ویں اسکیل میں ہیں۔ پڑھ لکھ کر چوکیدار سے 17ویں اسکیل کے سپرنٹینڈنٹ کیسے بنے، ایک بہت ہی کمال کی اور متاثر کن یہ سٹوری ہے آج کی۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں راشد شہزاد سے۔ سفر شروع ہوا ایک چوکیدار سے، شاید چوکیدار سے بھی نہیں، اس سے بھی پہلے کی ایک کہانی تھی۔ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ سر ایکچولی جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے سر، وہ اس طرح کا ہے کہ فلی فیملی جو ہے وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتی آئی ہے۔ تو جب میں 16 ایئر کا تھا تو میں نے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی کہ میٹرک کا جو ہے نا ایگزامس دیے۔ میں نے ڈیسیژن لیا کہ میں اپنے گھر کے لیے اپنے گھر کو سپورٹ کروں گا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے سر جو ہماری ایک بیوریج فیکٹری تھی ہمارے جو نیئر اباؤٹ جو فیکٹری تھی، میں نے سر ایگزام کے فوراً بعد جو ہے نا میں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی، تو مجھے یعنی کہ لیبر کی وہاں پہ جاب ملی۔ لفٹ لوڈر کہہ دیں سر، لفٹ ایک بیوریجز کے جو بوٹلز کی کریٹس ہوتے ہیں ان کی لوڈنگ ان لوڈنگ اور ان کی چیکنگ، یہ سارا کچھ میرا ایک لیبر کا تھا۔ جی سر، ہاں جی۔ اس وقت جو ہے نا ایک لیبر کو ملتا تھا تقریباً جو ہے نا آلموسٹ 50 روپیز جو ہے نا پر 8 آورس کے ملتے تھے، یعنی کہ ایک دہاڑی 50 روپے تھی سر۔ اور جو میری سسٹر تھی وہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن گین کر رہی تھی پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں، تو ہینڈ ٹو ماؤتھ والی بات تھی۔ تو میں بڑا تھا تو سپورٹ کرنے کے لیے سر میں ادھر فیکٹری میں گیا، لیبر کا کام کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میں نے سائڈ بزنس کے طور پہ جو ہے نا مجھے فیملی نے، میری والدہ نے بولا کہ آپ جو ہے نا اب ایک پبلک آفس بنا لیں، تو پی سی او بنا لیں۔ تو میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے جو ہے نا پڑھتا تھا ایجوکیشن، میں اس کو پڑھاتا تھا پرائیویٹ۔ میرا بھائی جو ہے وہ اس نے میرے ساتھ سپورٹ کیا، اس نے جو ہے نا ہم نے پی سی او مل کے بنایا بس اسٹینڈ پہ، وہاں پہ ہم نے پی سی او بنایا۔ تو وہاں پہ کچھ ہم مطلب کہ سپورٹ مل جاتی، کچھ فیکٹری کی ارننگ آتی۔ تو سر ایسا ہوا کہ پھر میٹرک کا رزلٹ بھی آ گیا، فارچونیٹلی میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا میٹرک میں۔ تو پھر میں ایسے بک سٹور پہ گیا ہوا تھا، تو میں نے پارٹ 1 کی جو ہے نا اسٹڈی شروع کر دی تھی۔ تو کچھ بکس وغیرہ لینے میں جو ہے نا وہاں بک سٹور پہ گیا، تو وہاں پہ نیوز پیپر میں جو ہے نا ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی تھی جس میں جو ہمارے جس ڈپارٹمنٹ میں اب میں اپائنٹڈ ہوں، تو وہاں پہ جاب آئی ہوئی تھی BPS 1 میں چوکیدار کی پوسٹ کی۔ میں خوش ہوا، میں نے کہا گورنمنٹ سیکٹر ہے اور مجھے سپورٹ ملے گی، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر اس میں ایک ہوتا ہے پلیزنٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب آپ لیبر کا کام کر رہے تھے تو چوکیدار کی نوکری بھی آپ کا خواب تھا، ایک سرکاری چوکیدار کی نوکری ملے گی جس آمدن بھی آپ کی اس سے ڈبل ہوگی تقریباً۔ جی سر۔ تو سر وہی ہوا سر ایگزیکٹلی، کیونکہ سر جب میں یہاں پہ آیا یہاں پہ تو مجھے انفارم کیا گیا کہ 3500 روپیز جو ہے نا آپ کو لم سم پے ملے گی۔ لیبر ورک میں مجھے 1500 روپے مل رہے ہیں، تو 3500 میرے لیے بہتر ہے، اور اس میں کچھ مجھے ریلیکس مل جائے گا، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ، مطلب اپنے آپ کو میں اسٹیبلائز تھوڑا بہت کمفرٹیبل جو ہے نا اپنے آپ کو فیل کروں گا۔ تو میں یہاں پہ سر آیا، ڈاکومنٹس جمع کروایا، تو مجھے یہاں کے جو کلیریکل ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہیڈ تھے یہاں کے، ان صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ اپلائی تو کر رہے ہو، لیکن میرا آپ کو یہ ہے ایڈوائز ہے کہ آپ جو ہے نا کسی پولیٹیکل اپروچ کے ذریعے جو ہے نا اس پوسٹ پہ اپائنٹ ہوں، کیونکہ یہ پولیٹیکل دور چل رہا ہے، تو اگر آپ کسی MNA کو اپروچ کریں گے تو آپ ایزیلی اپائنٹ ہو جائیں گے چوکیدار۔ جی سر۔ تو سر لیکن میرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ بلیو پہلے بھی تھا اب بھی ہے، تو سر میں بائی دی ٹرسٹ آف آلمائٹی اللہ میں نے وہ اپلیکیشن سبمٹ کروائی، اور جو ہے نا کچھ دن بعد انٹرویو کے لیے جی میں نے سر کوئی اپروچ نہیں سر۔ اور سر ایسا بھی ہے کہ ہماری جو پوری فیملی ہے، ہمارے یعنی کہ جتنے ریلیٹیوز ہیں
کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں ایسا کوئی نہیں ہمارا, یعنی کہ فرسٹ میری اپائنٹمنٹ تھی ایز اے چوکیدار. تو وہ سر پھر ایسا ہوا کہ میں انٹرویو کے لیے آیا, تو یہاں پہ جو ہماری ڈی پی سی ممبران تھے, چیئرمین تھے, انہوں نے میرا انٹرویو کیا. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ ماشاء اللہ آپ فرسٹ ڈویژن ہے, میٹرک سائنس ہے, آپ کو ایف ایس سی کرنی چاہیے, پری انجینئرنگ, پری میڈیکل, آپ کو اپنا فیوچر بنانا چاہیے. تو میں نے کہا سر, میں نے سر ان کو یہی انفارم کیا, میں نے بتایا کہ سر میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, فائنینشیل طور پہ میں اتنا اسٹیبلائز نہیں ہوں کہ میں جو ہے نا اپنا آگے تعلیم حاصل کر سکوں. انہوں نے کہا بیٹا اگر ہم آپ کو اگر چانس دیں اس جاب کے لیے تو کیا آپ مطلب کہ اس آگے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کریں گے؟ میں نے کہا جی سر, میک شور انشاءاللہ میں اپنی جو ہے نا کنٹینیو کروں گا اسٹڈی. تو سر اس طرح پھر ایسا ہوا کہ میں 2-3 دن گزرے تو تھرو پاکستان پوسٹ لیٹر مجھے ریسیو ہوا. تو میں نے وہ لیٹر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ جوائن کریں ود ان 15 days آفٹر مطلب کہ میڈیکل فٹنس پریزنٹ کرنے کے بعد. تو میں سر خوش ہوا, آپ نے والدہ کو بتایا, انہوں نے بہت دعائیں کی اور پوری میری فیملی خوش ہوئی جس نے بھی سنا کہ ماشاء اللہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہے نا ایز اے چوکیدار اپائنٹ ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سر انٹرمیڈیٹ کے ایگزام دیے پرائیویٹ. تو سر اس میں میری فرسٹ ڈویژن آئی, 65% میں نے مارکس لیے اس میں. تو اس کے بعد سر ڈپارٹمنٹ نے مجھے فلی سپورٹ کیا. جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب تھے, تو ڈائریکٹر صاحب جو انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ ماشاء اللہ محنتی ہو, آپ نے انٹرمیڈیٹ میں فرسٹ ڈویژن لیا ہے, تو آپ کو آگے مزید پڑھنا چاہیے. تو اس کے بعد سر انہوں نے مجھے سافٹ کارنر لیتے ہوئے انہوں نے میری نائٹ ڈیوٹی لگا دی سر, تاکہ آپ پڑھ بھی تاکہ میں آگے پڑھ بھی سکوں اور تھوڑا اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. تو اس کے بعد سر یہ ہوا کہ میری نائٹ ڈیوٹی لگ گئی. تو اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ تو آ چکا تھا. تو مجھے میرے جو ٹیچرز تھے, جو میٹریکولیشن کے جو دوسرے ٹیچر تھے, انہوں نے بولا بیٹا آپ ایسا کرو, آپ کامرس گریجویشن کر لو, کیونکہ آج کل کامرس کا دور ہے اور آگے بزنس سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر میں اور اسپیشلی بینکنگ سیکٹر میں یہ بینیفیشیل ہے یہ ڈگری. تو آپ کر لیں, آپ ماشاء اللہ ہارڈ ورکنگ ہے, آپ کر لیں گے. تو اس کے بعد سر پھر یہ ہوا کہ میں نے جو ہے نا کامرس کالج, ملتان کالج آف کامرس, وہاں سے سر میں نے بی کام میں ایڈمیشن لیا. تو اس کے بعد ایڈمیشن لینے کے بعد یہ سر میری روٹین ہو گئی. میں نے ایک مطلب ایک راؤنڈ دی کلاک اپنے آپ کو بیزی رکھا ہوا تھا. جس طرح سر پی سی او بھی چلاتے تھے, جی جی, رات کو چوکیداری کی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں, جی سر بالکل, اور پڑھتے بھی تھے سر بالکل ایسے. تو میں نے آپشن رکھی تھی کہ میں پی ایچ ڈی لیول تک جاؤں گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے سر میں نے آگے ایم کام میں ایڈمیشن لے لیا اسی کالج میں سر. نائٹ ڈیوٹی کے لیے ابھی جا رہا تھا, چوکیدار ڈیوٹی کے لیے. تو اس دوران میں بک اسٹور پہ گیا, میں نے کہا ایم کام کی کوئی جو ہے نا بک پرچیز کر لوں. تو میں جب بک پرچیز کرنے گیا تو نیوز پیپر تھا, وہ اس میں دیکھا کہ اسسٹنٹ کی پوسٹ آئی ہوئی ہے BPS-14 میں, اور اس میں جو ہے نا گریجویشن فرام اینی HEC ریکگنائزڈ یونیورسٹی. تو سر میں فارچونیٹلی کامرس گریجویٹ تھا, 65% نیئر اباؤٹ مارکس تھے. تو سر پھر یہ ہوا کہ ویری نیکسٹ ڈے میں نے جو ہے اس کی وہ اپلائی کر دیا سر. جو میرے کلیگس تھے, بیٹا دیکھ لو آپ کر تو رہے ہو اپلائی, آپ چوکیدار ہو اور یہ BPS-1 ہے اور اتنی بڑی سیٹ, اور آپ نے پتہ ہے کہاں تک آنا ہے, اگر اس سیٹ کی اینڈ کہاں پہ ہے, مطلب کہ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے. میں نے کہا سر کوئی بات نہیں, آپ ہی میرے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیں. تو میں نے وہ ڈاکومنٹ سر سبمٹ کیے. تو 2-4 روز بعد انٹرویو ٹیسٹ لوگ مذاق تو نہیں کرتے تو اس وقت کہ آپ چوکیدار ہیں, اتنی بڑی سیٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں؟ جی سر, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بے نیاز ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے سر. خواب پڑا تھا جی میں نے تو جانا تھا آگے. تو سر پھر ایسا ہوا کہ اس کے بعد ٹیسٹ انٹرویو کے لیے کال آئی, ڈپارٹمنٹ نے ٹیسٹ اور انٹرویو کنڈکٹ کیا. تو سر یہ اوپن میرٹ کی سیٹ تھی, تھرو آؤٹ پنجاب جو ہے نا پروینس مختلف کینڈیڈیٹس آئے ہوئے تھے. کسی نے BSc, کسی نے MBA اور کسی نے ماسٹرس ایم کام وغیرہ ڈگریز لی ہوئی تھی مختلف. تو اس وقت بھی کافی لوگوں نے سر وہ کیا, مطلب ایک جوک کے فن کے طور پہ, یار آپ راشد کیا کر رہے ہو, آپ کو ایسا نہیں ہے, آپ کیوں آئے ہو, آپ اپنی ڈیوٹی کرو. تو سر لیکن جب ٹیسٹ ہوا تو 100% میں نے سر ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا. جنرل نالج, کرنٹ افیئر اور جابس کے ریلیونٹ کوشچنس تھے اور مختلف کوشچنس تھے سر, میتھمیٹکس ہر قسم کے کوشچن تھے. اور سر میں نے 100% ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا. اور اس کے بعد ٹیسٹ کا رزلٹ آنا تھا, کچھ ہمیں ٹائم دیا گیا, بریک ٹائم تھا اس کا, پھر انٹرویو ہونا تھا اس کے بعد. تو پھر یہ ہوا کہ ظہر پریئر کا ٹائم ہوا, نماز ظہر میں نے ادا کی. تو پیچھے جب میں واپس آیا نماز ادا کر کے, تو مجھے دوسرے کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے کہا راشد آپ کا نام, میں نے کہا جی. ان کا انٹرویو کے لیے جو ہے نا آپ کو کال کر رہے ہیں ڈائریکٹر آفس میں, DPC ممبران. اور تو میں سر پھر
अपना इंटरव्यू देने के लिए गया तो डॉक्यूमेंट्स मेरे जो है ना DPC चेयरमैन DPC के सामने पेश किए गए। उन्होंने कहा माशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स हैं, थ्रू फर्स्ट डिवीज़न है, मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न, FA फर्स्ट डिवीज़न, और उसके बाद कॉमर्स ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोर्स किया हुआ है, MS ऑफिस का कोर्स किया हुआ आपने। तो मैं उन्होंने कहा क्वेश्चंस वगैरह किए कुछ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उनके आंसर्स दिए। तो सर उसके बाद फिर मैं घर आया और फिर वालदा को बताया कि इंटरव्यू तो हो गया है और उन्होंने ऐसे ऐसे अप्रिसिएशन भी कुछ मिल गया है, कुछ मुझे उम्मीद की किरण जागी है, बाकी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाब करे। तो कुछ दिन गुजरे, 3-4 दिन मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ और यानी कि सर मेरे हाथ में एक छड़ी है चौकीदार वाली और मैं चौकीदार की ड्यूटी कर रहा हूँ। और उसी दौरान जो है ना महकमे के डायरेक्टर साहब जो ऑफिशल्स हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि आपको मुबारक हो, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है एज ए असिस्टेंट BPS 614 में, और आपने सुबह जो है ना फैसलाबाद ऑफिस हमारे जो सब ऑफिस है वहाँ जाके ज्वाइन करना है। तो सर 14 स्केल में अपॉइंटमेंट हुई थी, तो SNGAD के नोटिफिकेशन के तहत जो है ना हमें अपग्रेड कर दिया गया और हमें गजेटेड ऑफिसर बना दिया गया 16 स्केल में सर 2016 में। मेरी यहाँ पे प्रमोशन हुई BPS 17 सुपरिटेंडेंट हुई, और थ्रू बाय द ऑर्डर ऑफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लाहौर, उनके ऑर्डर के तहत मेरी अभी 15 सितंबर को जो है मेरी प्रमोशन हुई है सुपरिटेंडेंट की 17 स्केल में सर। तो मैंने अभी कल ही ज्वाइन किया है, यानी कि 16 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया है और मैंने अपनी ड्यूटी स्टार्ट की है सुपरिटेंडेंट की। तो ये सर सारा ये आपका सफर है, जी ये सर लेबर से 17वें स्केल तक। तक। अब ये बताएं, क्योंकि पुराना वक्त आपको याद है, जो चौकीदार हैं, अब जाहिर है आपके डिपार्टमेंट में और भी चौकीदार हैं, PMs हैं, तो उनके साथ आपका रवैया कैसे होता है? क्या उनमें आपको अपनी झलक कभी दिखाई दी? सर मैं एक बात समझता हूँ सर, जिसमें वो कहते हैं ना कि डू गुड हैव गुड, यानी कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे सर। और ये हमारे रिलीजन में भी है सर, ये हदीस शरीफ है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है सर। अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। और इसका मतलब है कि आप अपनी बेस को भी भूलते नहीं हैं, फख्र से बताते हैं कि आप क्या थे आज के। जी सर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपका पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मोटिवेशन है, और ख़ास तौर पे जो सिस्टम की कमियों को जाहिर करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक हीला बहाना है, क्योंकि जिस तरह से राशिद साहब ने एक लेबर की मामूली सी नौकरी की और उसके बाद मेहनत करते करते पढ़ते पढ़ते आज ये 17वें स्केल में है और एक अच्छे सरकारी ओहदे पर फाइज है, और आप सब के लिए ये एक बड़ी मोटिवेशन है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह ने के बाद।